يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش 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 حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، مصدر 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 مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت 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 پہ لاکھوں سلام، اور جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں عمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، اور لیلۃ القدر میں
مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جی سہانی گھڑی، جی سہانی گھڑی، جی سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، جی سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سلام، سلام اور سلام۔ آج کی شب نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ایک، رسول اللہ کو خاتم النبیین اور قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعت کہلاتے ہیں، یعنی قرآن، حدیث، صحابہ اور اہل بیت تمام سے فیض لینے والے ہیں۔ ہم گروہ بندی فرقہ واریت سے پاک اس جماعت کے پیروکار ہیں اور اس جماعت میں ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ رہنے کا رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آج اس شب ولادت میں میں آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کروں گا، اور وہ سلام کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں گفتگو کو پھیلاؤں، بہت سارے دلائل آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں۔ ہم محبت والے ہیں، قرآن کو سمجھنا یہ اہل محبت ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ جب عقل والے، محض عقل والے قرآن سمجھتے ہیں تو قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے، اور جب عقل کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ عقل والے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن انہیں ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ تقریباً ہر مسلمان بچہ پہچانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، میرے حبیب پر درود پڑھو، وسلموا، اور سلام، تسلیماً، خوب سلام۔ اب یہ سلام کیا ہے؟ اور سلام کو خدا نے کہاں رکھا ہے؟ اور سلام کن کا مقدر ہے؟ اگر یہ جگہ خالی ہے اور ہم قریب قریب آ جائیں، ہمارے بھائی اس جگہ کو پر کر لیں، تو آداب مجلس سے ہے کہ اگر جگہ خالی ہو، کشادگی ہو مجلس میں، تو اس کو پر کر لیا جائے۔ اس گفتگو کے ضمن میں آپ وہ شعر جو ہمارے عرفان بھائی اور شمس بھائی پڑھ رہے تھے، مولانا جمیل قادری صاحب کا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، یہ ہمارے اکابر میں سے
مولانا جمیل صاحب گزرے ہیں جو زبردست عاشق رسول تھے، اور یہ کہتے ہیں حضور کی عشق میں اتنا ڈوب گیا ہوں، تم مجھے زندگی میں سلام پڑھنے سے روکتے ہو، جب جسم سے روح نکل جائے گی تو میرا تو تب لاشا بھی حضور پہ سلام پڑھ رہا ہوگا۔ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ آج بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا مبلغ اور ٹھیکیدار کہتے ہیں، صلاۃ سے تو نہیں سلام سے بڑا چڑھتے ہیں۔ بعض جگہ سے کبھی صلاۃ سے چڑھتے ہیں، اپنا مزاج ہے ان کا، کبھی صلاۃ سے چڑھیں گے اور کبھی سلام سے۔ سلام کیا ہے؟ جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معتبر تر کتاب مانتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی وہ ایک حوالہ ہے۔ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ السلام علیکہ، اس کے معنی ہے کہ تم سلامت رہو، یا ہم تمہارے فرما بردار ہیں، غدار نہیں۔ تو عربی کے اندر سلام کا معنی آپ پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، ہم تمہارے فرما بردار ہیں، آپ کو ہم سے کوئی ضرر تکلیف نہیں پہنچے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے مخاطب کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے آپ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمان یا کوئی بھی کہتا ہے السلام علیکم، تو مطلب یہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کا بھلا ہو، میں آپ کی خیر ہی چاہتا ہوں، میں آپ کا اچھا ہی چاہتا ہوں، میں آپ کا برا نہیں چاہتا۔ ہاں، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے تو اس کی الگ حالت ہے، منہ سے وہ بولتا ہے سلام، دل اس کا ایک دوسرے پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، ایسی بھی حالات ہوتے ہیں، زبان سے سلام سلام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو صاف اچھے دل والا ہے، جب وہ سلام بولتا ہے تو سامنے والے کی بھلائی، سلامتی، اچھائی، بلندی چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی سلام کرے مسلمان تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی سلام کرے تو ہم پہ کیا لازم ہے؟ ہم بولیں اسے وعلیکم السلام، بلکہ بہتر ہے کہ اس سے اچھے کلمات کے ساتھ اسے جواب لوٹایا جائے، ورنہ کم از کم سلام ہی کہہ دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ ہم پر واجب ہے۔ تو کیا صرف قول واجب ہے یا دل سے بھی اس کی سلامتی چاہنا لازم ہے؟ بولیے۔ تو جو ہماری سلامتی چاہ رہے ہیں ہم بھی اس کی سلامتی چاہیں، جو ہماری بھلائی چاہ رہے ہیں ہم بھی اس کی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا کیونکہ میں تو آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں، تو ہم بھی یہ کہیں آپ کو مجھ سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کہ میں بچھو کی صفت رکھنے والا نہیں ہوں کہ اگر کوئی مجھے ڈوبنے سے بچائے تو مجھے ڈس لو، لیکن بعض ہوتے ہیں صفت والے۔ تو سلام اور پھر اس کے جواب میں وعلیکم السلام، یہ صرف سلام بھی کہنا یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اور عربوں کا کلچر تھا، اگر وہ کسی سے نفرت کرتے، کسی کے دل میں دشمنی رکھتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ جو عرب کے دیہاتوں میں رہنے والے بدو ہوتا وہ سلام کا جواب نہیں دینا، السلام علیکم موڑ۔ آج بھی بہت سارے ہوتے ہیں سلام کرو جواب بھی نہیں دیتے، تو بندہ کہتا ہے لو بھائی کیسا مسلمان ہے، ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو یار نہیں ملنا چاہتا، تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کم از کم جواب ہی دے دے۔ تو یہ عربوں کا طریقہ کار تھا، بدوؤں کا، کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، کسی کا بھلا نہیں چاہتے، تو اسے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔
تو سلام جو ہے در حقیقت وہ محبت اور سامنے والے سے مخلص ہونے کا ترجمان ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوں، میں آپ سے محبت رکھنے والا ہوں، میں آپ کا مخلص ہوں، میں آپ کے ساتھ سچا ہوں، دو نمبری کرنے والا نہیں۔ اب یہ تمام تفصیلات جو ہیں، یہ تمہید جو ہے، اس کی روشنی میں اگر ایک امتی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ کیا عرض کر رہا ہے؟ حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نکمہ امتی، حضور میری ذات سے آپ کی شان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، عمل میں کمزور رہوں گا لیکن آقا آپ کی شان میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا عرض کر رہا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ظاہر نصیب ایک تو ہم یہاں سے عرض کرتے ہیں، سنہری جالیوں کے روبرو ہو کے عرض کر رہے ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ تو لطف ہی الگ ہے، وہ تو کیفیت ہی الگ ہے، وہ تو مزہ ہی الگ ہے، اور وہ حال ہی الگ ہے، اور وہ احوال ہی الگ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کیا سلام کر رہے ہو تم بھائی؟ تو جس طرح کوئی رسول اللہ، کوئی عام شخص اگر کسی کا دل میں بغض رکھتا ہے تو اس سے سلام کرنے سے رک جاتا ہے، تو اگر کوئی بارگاہ رسالت میں سلام کرنے سے رک رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خرابی تو ضرور ہے۔ اور وہ خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو معاذ اللہ وہ حضور کی قدرت و اختیار میں شک کرتا ہے، حالانکہ مردوں کو سلام کر رہے جا جا کے قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہر ملا اپنے آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں قبرستان میں جاؤ تو طریقہ کار یہ ہے، بولو السلام علیکم یا اہل القبور۔ روایت میں آیا مردے تمہارا سلام سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تم اس کو سننے کی قوت نہیں۔ تو پھر بڑا ہی بے شرم اور بدبخت ہے کہ جو قبرستان میں پڑے ہوئے شرابی کبابی بدکار مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، اس کے لیے تو یہ قدرت مانے کہ منو مٹی نیچے وہ سلام سن لے گا، جواب بھی دے دے گا، لیکن جب حضور پر سلام کرنے کی بات آئے تو وہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیکم رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ رسول اللہ کو اس کا قدرت و اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کو میرے امام نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، جب امتی درود پڑھتا ہے حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آسمان میں بالشت یا ایک روایت میں انگلی برابر بھی جگہ خالی نہیں کہ جس میں فرشتے موجود نہ ہو اور رب کی فرما برداری اور اطاعت و عبادت میں مشغول نہ ہو، کما قال علیہ السلام۔ اور میرے آقا نے فرمایا میں آسمان کے چر چرانے کی آواز کو سنتا ہوں۔ آسمان، کیا لفظ آیا؟ کیا لفظ آیا؟ آسمان۔ آسمان، زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ کتنا؟ اور اگر حجاز یا سعودیہ جانا ہو تو 2.5 گھنٹے کے فلائٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹے؟ وہ آقا 500 میل کی آسمان کے چرچرانے کی آواز کو زمین پر سماعت فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو بتا رہے ہیں، تو امتی جو 2.5 گھنٹے کی مسافت جہاز یا تیز رفتار سواری کے ذریعے موجودہ یا دوری رکھتا ہو اور وہ ان کو پکارے اور انہیں سلام کرے اور انہیں خبر نہ ہو، یہ ممکن؟ وہ لوگ
جو اس قدرت کا اختیار انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے سلام نہیں کرتے کہ قدرت یہ کہاں سے ہے. وہ اس روایت کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے روضے پر ایک فرشتہ موجود ہے. دنیا میں جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ درود سنتا ہے اور حضور کی خدمت میں اس شخص کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے, آقا آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے درود پڑھا. کس نے سن لیا؟ کس نے سنا؟ فرشتے نے سن لیا جو ان کے در کا گدا ہے, جو سائلین کی عرضیاں جناب اعلیٰ میں پہنچانے والا ہے, اس کی سماعت کا یہ حال ہے تو بڑی سرکار کا عالم کیا ہوگا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. امام فرماتے تم سلام میں شک کرتے ہو, خدا نے انہیں کان کی سماعت ایسی عطا کی ہے کہ اس سماعت پر بھی لاکھوں سلام, اس سماعت پہ بھی لاکھوں سلام. تو بہرحال تھوڑا سا اور بات آگے بڑھاتے ہیں. سلام کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ سلامتی, خیر خواہی, اور یہ بتلا دینا کہ میں آپ کا وفادار ہوں, غدار. اب قرآن مجید کی یہی جو آیت ہے اس سے پیچھے والی آیت, اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ وہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے وہ بھی درود بھیجتے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کی خبر دی تو فرمایا وہ درود بھیجتے ہیں, لیکن ہمیں درود کا نہیں, ہمیں ساتھ میں سلام کا بھی حکم دے دیا. فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ درود. اور ہمیں کس کا حکم دیا؟ درود پلس سلام کا. بھئی یہی آیت ہے. پچھلی آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ بولیے ذرا تیز آواز سے بولیے. فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. تو فرشتوں کی طرف جب نسبت کی تو صرف درود کا ذکر آیا کہ فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ درود. لیکن جب مطالبہ آیا غلاموں کا, یا ایھا الذین آمنو, جو ان پر ایمان رکھنے والے ہو, جو ان کے غلام ہو, جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو, صلو علیہ وسلموا, تم صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. تقاضا کس سے؟ غلاموں سے. حکم کس کے لیے ہے؟ غلاموں کے لیے. صلات بھی بھیجو اور تیز بولیے کیا بھیجو؟ صلات بھی اور سلام بھی. یعنی حضور کی بارگاہ میں تم اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو آقا آپ پر رحمتیں بھی ہوں اور آپ پر میں سلام بھیجتا ہوں. حضور میں آپ کا غدار نہیں بلکہ وفادار ہی ہوں. غدار نہیں ہوں بلکہ وفادار ہوں. اب کوئی کہے نہیں میں تو صلات بھیجوں گا لیکن سلام نہیں بھیجوں گا. صلات بھیجوں گا لیکن سلام نہیں بھیجوں گا. تو اس کا مطلب ہے دل میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. اس کی تربیت درست انداز سے نہیں. جو غلام ہوگا وہ کہے گا جان جاتی ہے جائے, مرتے وقت بھی حضور کا نام زبان پر آئے, مرتے وقت بھی حضور کا نام زبان پر آئے, اور جب جان چلی جائے تو لاشے سے بھی یا رسول اللہ کی صدا آئے. یہ کس کی تمنا ہے؟ بولیے بولیے کس کی؟ بولیے کس کی؟ غلام کی. اب کوئی کہے نہیں 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 ہم تو سلام پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہو؟ کہ نماز میں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ بولیے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اب پتہ نہیں پڑھتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو مرے دل سے پڑھتے ہیں. کس دل سے؟ کس دل سے؟ کس دل سے؟ میری امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم کرے دل سے. مومن وہ ہے
جو ان کی تعظیم کرے، بولیے، جو ان کی تعظیم کرے، مومن کون ہے؟ جو ان کی تعظیم کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی تعظیم کرے۔ اور منکر کون ہے؟ جو ان پر سلام پڑھے لیکن مرے دل سے۔ کون سے دل سے؟ کون سے دل سے؟ مرے دل سے۔ کون سے دل سے؟ بولیے کون سے دل سے؟ مرے دل سے۔ عہد صحابہ کے اندر تو حضور کو چاہنے والے تھے، وہ واشگاف الفاظ میں سلام بھی پڑھتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب سلام پڑھتے تھے تو سلام کے بعد نذرانہ بھی عرض کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ ان کا تو یہ سلام تھا۔ ان کا زمانہ بدل گیا، دل کے حالات بدل گئے۔ سنی جو تھا، جو مومن تھا، وہ تو تعظیم کر رہا تھا کس سے؟ لیکن کچھ آ گئے ایسے گھٹنوں تک شلواریں چڑھا کر۔ تعظیم کی بھی تو کس طرح؟ کس طرح؟ مرے۔ کس طرح؟ بولیے کس طرح؟ مرے دل سے۔ تو بزرگوں نے فرمایا دونوں جماعتیں الگ ہو جائیں کہ کون سی جماعت ان کی تعظیم دل سے کرنے والی ہے اور کون ان کی تعظیم کا صرف نام لینے والے اور تعظیم مرے دل سے کرنے والے ہیں، جو صرف توحید توحید کی مالا جپتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعظیم کی بات آئے تو دل ان کے مرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا سلام جب مصطفیٰ میں پڑھنا ہے تو سلام پڑھو کس طرح؟ کھڑے ہو کر، زبانیں بند کر کے نہیں، پست آواز میں نہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بھی سلام پڑھنے والے ہیں، ہم نے تو نماز میں کہا حضور آپ پر سلام ہو، فرمایا کہا یا نہ کہا وہ تیرا معاملہ ہے، لیکن اب ہم جس طرح مصطفیٰ پر سلام کہیں گے اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی تعظیم کرتا ہے دل سے اور کون کرتا ہے مرے دل سے۔ تو انہوں نے کہا کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اب بولو فرق ہوا؟ بولیے فرق ہوا؟ اب فرق ہو گیا۔ یا شفیع الورا سلام علیک، فرق ہوا؟ اب دل میں جس کی بیماری ہوگی اس سے کہا جائے پڑھو، سب کھڑے ہو پھر بھی بیٹھا ہوا، بیٹھ کے پڑھوں گا، حالانکہ پڑھ ابھی بھی نہیں رہا، پڑھ ابھی بھی ہاں بہت سے ملیں گے، یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کون سا؟ بیٹھ کر۔ کھڑے ہو کر کیا مصیبت آ جائے گی؟ نہیں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اب یہاں کیوں نہیں بولتے کہ صحابی نے کھڑے ہو کے سلام کیا؟ تو صحابی تو سلام کرتے کھڑے ہو کرتے، صحابہ تو سلام پڑھتے ہی کھڑے ہو کرتے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ تو سنی بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اور اگر ایسے لوگ پہنچ جائیں بحریہ میں اور بڑی مسجد مل جائے انہیں اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے آ جائے کہ جمعے کی نماز کے بعد سلام پڑھا جائے، سلام، اور بیچارے نہیں پتا تھا کہ یہ دل کے مریض ہیں، انہوں نے کیا بولا؟ سلام پڑھا جائے، آرڈر آ گیا۔ تو جمعے کی نماز کے بعد بحریہ کی مسجد پہ قبضہ باقی رکھنے کے لیے سلام پڑھ تو رہے ہیں لیکن دائرے میں بیٹھ کر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، دی سہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن بات آئی جب عاشق کی، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے آقا آپ پر سلام، لاکھ سلام، کروڑ سلام، آقا آپ پر ہر دم سلام۔ کیوں؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم کرے، اور منکر کرتا بھی ہے تو جب پھنس گیا قانون میں تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو رہا۔ آفیسر کے لیے کھڑا ہوگا، سلوٹ مارنے کے لیے کھڑا ہوگا، آفیسر کے لیے اس کا ہر جگہ کھڑا ہو سکتا ہے بھائی، نہیں ہوگا تو کہاں پر؟ سلام۔ نہیں ہم یہ کہاں سے آ گئے؟ نماز کے بعد کھڑے ہو کر، ابھی ہم بتاتے ہیں کہاں سے آئے۔
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، سلام درود فرشتوں کا مقدر ہے۔ کس کا؟ بولیے کس کا؟ درود کس کا مقدر ہے؟ صلات اور خصوصاً سلام یہ حضور کے غلاموں کا مقدر ہے۔ کس کا؟ کوئی عام چیز ہے سلام؟ سلام ہے کیا؟ مشکات المصابیح کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ حدیث منقول ہے، وہ طویل حدیث ہے، اس کا میں کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نخلستان کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے۔ اس نخلستان میں حضور نے سجدہ کیا، یعنی نماز پڑھی اور نماز میں سجدہ کیا، اور اتنا طویل سجدہ تھا کہتے مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں حضور نے دنیا سے پردہ تو نہیں کر لیا، لیکن کہتے ہیں میں اس وقت میں تھا اور اس باغ میں کھجوروں کے رسول اللہ تھے، حالت نماز کی ہے، حالت سجدے کی ہے۔ اب میں کس طرح سے کروں یا رسول اللہ، آپ کا سجدہ تو بہت طویل ہو گیا۔ پریشانی نہیں تھی انہیں، لیکن خوف یہ تو اتنا طویل سجدہ، کہیں ایسا تو نہیں حضور نے پردہ فرما لیا ہے دنیا سے۔ کہتے ہیں بہرحال جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور معاملہ ختم ہوا تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ میں تو ڈر گیا تھا، میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ نے پردہ تو نہیں فرما لیا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، کیا فرمایا؟ اور انہوں نے مجھے خدا تعالی کی طرف سے یہ بشارت دی ہے کہ رب تعالی فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ، اے محبوب جو آپ پر صلات پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں رب اس پر سلام نازل کروں گا، میں رب اس پر۔ اب یہاں رک جائیں اور محبت کے ٹریک پر آ جائیں۔ کس پر؟ محبت کے ٹریک۔ درود ہم نے کس پہ پڑھا؟ رسول اللہ پر۔ سلام کس پر بھیجا؟ بولیے حضور پر۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے میرے محبوب پہ درود بھیجا میں تم پہ رحمت بھیجوں گا، تم نے میرے حبیب کو سلام بھیجا تو میں تمہیں سلام بھیجوں گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عام ترجمہ یہی ہے وسلم تمہیں سلامتی نازل کروں گا، تمہیں میری طرف سے سلامتی، تمہارے لیے رحمت برکت۔ لیکن ہم نے بھی کہا کس پہ آ جائیں؟ محبت کے ٹریک پر۔ سلام بھیجا حضور پر، کس پہ؟ سلام بھیجا کس پر؟ حضور پر۔ رب فرما رہے تم میرے محبوب پر سلام بھیج رہے ہو، جواب میں تم پہ سلام بھیجوں گا۔ کون؟ رب کائنات۔ پھر دوسری روایت میں لائیے اللہ کتنی مرتبہ بھیجے گا؟ بات تو اب تیرے محبوب کی آ گئی۔ جب ہم ذکر تیرے حبیب کا کر رہے ہیں، سلام تیرے حبیب پر بھیج رہے ہیں، تو دنیا کا اصول یہی ہے جس کو سلام کیا وہ سلام کا جواب دے۔ اللہ اگر کسی صحابی کو سلام کرے، اللہ کسی مومن کو سلام کرے، اللہ کسی نبی کو سلام کرے، تو یہ نہیں فرما رہا سلام کا جواب میں دوں گا، لیکن بات تیرے حبیب کی آئے تو فرماتا ہے کہ من سلم علیہ علیکا، اے محبوب جس نے تجھ پہ سلام بھیجا سلمت علیہ، اس سلام کا جواب میں دوں گا۔ اس سلام کا یہ ذرا ڈوبتے جائیں محبت کے سمندر میں اور سمجھیے اس کو۔ فرشتوں کے لیے صلات ہے، فرشتوں کے لیے سلام امتیوں کے لیے ہے۔ سلام کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے، بلا تمثیل۔
کسی ریاست کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے شہزادے کو بلا تمثیل، اس شہزادے کے ساتھ آپ کوئی حسن سلوک کریں، کیا کریں؟ کیا کریں؟ حسن سلوک۔ ماں ہے، اس کے بچے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں تو ماں کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت۔ کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ دنیاوی طور پر کسی کو کس سے محبت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ کسی کو کسی سے سچی محبت ہو، پکی والی محبت ہو، کہ اب آئینہ دیکھے تو اپنا آپ نہیں وہی نظر آتا ہے، سچی والی ہو، پکی والی ہو۔ اب کوئی وہی جو اپنے سراپا میں وہ نظر آئے اور کوئی بیٹھ کر اسی کا ذکر کرے کہ وہ ایسا اور وہ ویسا، وہ ایسا اور وہ ویسا، تو جو سچا محبت کرنے والا ہے اسے محبوب تو محبوب ہے، لیکن جس نے محبوب کا ذکر کیا محبوب کے تعلق سے وہ بھی محبوب ہو جائے۔ کیوں؟ محبوب کی باتیں کر رہے ہیں۔ کس کی؟ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ محبوب کی۔ تو مجھ میں اور آپ میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم سجدے میں پڑے پڑے خاک ہو جائیں، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ خدا وہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کے حبیب کا ذکر کرے، اس کے حبیب پر سلام بھیجے تو وہ رب اس پر سلام بھیج دیتا ہے، وہ رب اس پر سلام بھیجتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب سلام بھیجتا ہے تو رسول اللہ سلام کا جواب نہیں دیتے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا علیہ السلام آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، بلکہ حدیث طیبہ کے اندر کئی حدیث کے اندر صراحت آئی ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو سلام عرض کرتا ہے حضور بنفس نفیس جس کو چاہیں سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بالخصوص آپ کے روضہ اطہر پر کوئی پہنچے اور اس کا حال یہ ہو تنم فرسود جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، حضور آپ کی محبت میں ریزہ ریزہ ہو گیا، کیا حضور اب بھی کرم نہیں کریں گے؟ تو پھر حضور اس کے متعلق خبر دوسروں کو دیتے ہیں، اس کو روکو، اگر آ گیا تو ہمیں مزار اقدس سے نکل کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ عشق کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ اور کتنے غلام ہیں جب سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہوں اور بارگاہ رسالت میں عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، دل کے نہیں سر کے کانوں سے سنتے ہیں۔ آقا فرماتے جاؤ مجھے تجھ پر بھی سلام۔ وہ رد کرتے ہیں کسی کا سلام؟ وہ تو قبول کرنے والے ہیں، وہ تو عطا کرنے والے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی سلام پیش کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو سلام یہ اسی کے مقدر میں ہے کہ جس کے مقدر میں سلامتی ہے، جس کے مقدر میں سلامتی نہیں ہو پریشانی رہے گا، اسے سلام سمجھ نہیں آئے گا، اسے سلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت نے مجھے بتا دیا کہ ٹائم اختتام کی طرف ہے، بس میں سلام ہے کیا ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سلام کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ لیا کہ نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھ رہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ بولیے کیا پڑھ رہا ہے؟ تیز بولیے کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ سلام پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن ہاں تجھے یہ بتاتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سلام ضرور پڑھتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھ نماز جب پڑھتے ہیں مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ خدا نے نماز میں اپنی عبادت میں
زندگی ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، لیکن اپنے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، اپنے محبوب کی توقیر کے لیے، اپنے محبوب کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ اظہار وفا کے لیے ہم پہ لازم کر دیا، ہماری نماز کے اندر کچھ وقت مخصوص کر دیا کہ تم عبادت میری کرنا، لیکن جب اس مقام پر پہنچو میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا۔ اتحیات میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کیا عرض کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہر ایک کی کیفیت الگ ہے، ہماری نمازیں تو بس ایسے ہی ہیں، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھو جو اپنے سلام پر سنہری جالیوں پر حاضر ہوتے ہیں، کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ بولیے کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ سنہری جالیوں پر حاضر ہوتے ہیں، اور سلام وہ پڑھ کہاں پہ رہے؟ نماز میں۔ کہاں پر؟ بولیے کہاں پر؟ نماز میں۔ لیکن جواب مدینے سے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کی نمازیں نہیں سنی، امام بخاری کی نماز نہیں سنی، ان کو 17 ڈنک بھیڑ نے پشت پہ لگائے، نماز ختم ہوئی تو کسی سے کہا ذرا دیکھنا کمر میں کچھ تکلیف ہے، وہ دیکھا تو پوری پیٹھ سوجی ہوئی ہے، وہ گر رہا ہے، 17 پھوڑے ہو گئے کمر پر۔ کہا حضرت آپ کو 17 جگہ ڈنک مارا ہے؟ کہا اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو نماز میں تھے۔ تو جب جواب وہاں سے آ رہا ہو تو پھر کسی کو خبر ہوگی؟ بولیے، پھر کسی کو اطلاع ہوگی، پھر کسی کو احساس ہوگا۔ وہ لطف اور وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے جو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اس کیفیت میں ڈوب کے تو پڑی جائے، لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے اوپر بھی حکم لگا دیا کہ نہیں 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 نماز میں حضور کا خیال نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کس کا فرعون کا لائیں؟ پھر کس کا لائیں؟ کہہ رہے ہیں ایسا کرو گدھے کا لے آؤ، بیل کا لے آؤ۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، جو آج میلاد سے روک رہے ہیں نا کہ نہیں 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 یہ میلاد کیوں سے منا رہے ہو، کیوں منا رہے ہو؟ میلاد تو حضور کی خوشی منا رہے ہیں، آمد کی۔ کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ بولیے حضور کی۔ کیوں خوشی کیوں منا رہے ہو؟ آئے تو ایک دفعہ تھے، ہر سال کیوں منا رہے ہو؟ ان سے پوچھ رہے ہو ہر سال کیوں منا رہے ہو؟ ہم تو نکمے نالائق ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس انداز سے منا رہے ہیں، ورنہ سنت تو یہ ہر ہفتے منائی جائے۔ مسلم کی روایت نہیں پڑھی تم نے؟ اس مقام پہ پہنچے تو سوا پھاڑ دیا تھا کیا؟ کیا پڑھتے ہو؟ جہاں تعظیم کا ذکر آئے، حضور کی عظمت کا ذکر آئے، وہ چیز ہی چھوڑ دیتے ہو تم۔ مطلب یہ کہ دلوں کے اندر کجیے ٹیڑھا پن ہے، یہ شور مچانے کے اندر۔ پاکستان تو ایک ہی مرتبہ آزاد ہوا تھا، ہر سال 14 اگست کی چھٹی منا رہے ہو، تم مزے کر رہے ہو، تب تم بدعتی نہیں ہوتے، تب تمہیں یاد نہیں ہوتا نہیں 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 ہر سال چھٹی ہو رہی، اتنا نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ برباد ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے ملک 3 دفعہ آزاد ہوا تھا، ہر سال 14 اگست کے مزے۔ بلکہ انتظار کرتے، سال میں کیلکولیٹ کرتے کہ کتنے نیشنل ڈیز آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ آگے پیچھے دن لگا کر لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ جمع کر کے کہنا چلو نکلو ہمارے ساتھ، لوٹے بستر اٹھا کر۔ تب یاد نہیں آتا؟ کبھی 6 ستمبر کے نام پر، کبھی یوم دفاع کے نام پر، کبھی یوم تکبیر کے نام پر، بہت سارے ایام ہیں۔ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ صرف میلاد کے موقع پر آتے ہیں۔ ابھی ختم نبوت کو 50 سال جو قانون تھا ختم نبوت کے حوالے سے، وہ گزر گئے، اور آپ دیکھیں سارے مولوی جو میلاد کے منکر ہیں وہ 50 سالہ ختم نبوت قانون کے حوالے سے جشن منا رہے تھے۔ مینار پاکستان یاد ہے؟ مینار پاکستان کو بھی انہوں نے توپ بنایا ہوا تھا، اس کو بھی رنگ برنگی جھنڈے کے اندر، اس کو بھی کپڑے پہنا دیے، مینار پاکستان کو بھی اپنے جھنڈے والے کپڑے پہنا دیے۔ کیوں؟ تاکہ کریڈٹ ہم لے جائیں۔ تو بھائی ختم نبوت کا قانون تو ایک مرتبہ پاس ہوا تھا یہاں پر کہ جو گستاخ ہوگا تو اس کی سزا ہوگی، قادیانی کافر ہے۔ ہر سال خوشی، ہر سال وہ دن، اور پھر 50 سال پورے ہونے پر تم سارا کریڈٹ لینا چاہتے ہو کہ ہمارے قانون نے کیا، تب بھی تمہیں یاد نہیں آتا؟
قانون تو ایک مرتبہ بنا تھا، میلاد ہر سال کیوں منا رہے ہو؟ ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی تھی، ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی تھی، لیکن اگر لمحہ لمحہ بھی ان کی آمد کی خوشی منائے تب بھی حق یہ ہے کہ حق ادا۔ وہ تو ایسے آقا ہے، وہ تو ایسے کریم آقا ہے، وہ تو ایسے رحیم آقا ہے، وہ تو ایسے رؤوف آقا ہے، جو کچھ ملا سب ان کا صدقہ ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، اور ملا جس کعبے کے پھیرے لگاتا ہے، جس صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تہبند پکڑ کے، نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب حضور کا صدقہ ہے، سب حضور کا صدقہ ہے۔ انہیں آقا کی خوشی کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں منا رہے ہو؟ منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، صلاۃ و سلام کے حوالے سے کوئی کہے، سلام کے حوالے سے کہ یہ آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیے، یہ تو نماز کی طرح آپ نے ہیئت بنا لی۔ کیا بنا لی؟ نماز کی طرح۔ شرک لگتا ہے یہ، تو یہ چشمہ اتار کے پھینک کیوں نہیں دیتے؟ اپنی موتیا زدہ آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرا لیتے کہ جنہیں ہر چیز کے اندر شرک نظر آتا ہے؟ یہ کالا پانی صاف کروا لو، لیکن مصیبت یہ کالا پانی صاف نہیں ہوتا، ہر چیز شرک نظر آتی ہے۔ بے وقوفو، ہاتھ باندھ کر سلام پڑھیں تو کہتے ہیں یہ تو عبادت کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ مشابہت ہے۔ تم مشابہت کے چکروں میں ہو، خدا نے عین عبادت میں سلام رکھ دیا ہے۔ تم مشابہتوں کے چکر میں، خدا نے عین عبادت کے اندر سلام رکھ دیا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو پہچانو۔ کیا کرو؟ پہچانو۔ یہی وجہ ہے میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، حضور کی محبت میں ڈوبے اور ایسا سلام لکھا۔ آج جو ان کا نام نہ جانتا ہوں، لیکن ان کے سلام کے صیغے ضرور جانتا ہے، جو میں نے خطبے میں پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اب آپ نے بھی پڑھنا ہے میرے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ، عرش کی زیب و زینت پہ، عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ، فرش کی طیب و نزہت پہ، فرش کی طیب و نزہت پہ، مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت پہ، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں اس صحیح سر و قامت پہ، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لگکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ اور حبیب وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر لیا، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک نے کی ہے۔ تصور میں سائے گنبد خضرا میں اپنے آپ کو موجود پا کر حضور کی بارگاہ سے طلب کر کے دیکھیے، اور خدا لے جائے تو روبروئے گنبد خضرا حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھیے، حضور آپ کا سب سے نکمہ امتی آیا ہے، حضور میں فقیر و محتاج، حضور کرم۔ لب واہ ہیں
آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، پھر دیکھو کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ، اور جس کو بار عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی کیوں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ۔ ان صحابہ سے پوچھو، تم کہتے ہو سلام سلام یہاں کیوں، سلام ویسے کیوں، سلام کھڑے کیوں، سلام بیٹھے کیوں؟ ان صحابہ سے پوچھو جو پیاسے تھے، سوکھی زبانیں لے کر آئے، عرض کی آقا پانی نہیں ہے، پانی وضو کریں تو کھانے کو نہیں، کھانے کے لیے استعمال کریں تو پینے کو نہیں، پینے کے لیے استعمال کریں تو جانوروں کو پلانے کے لیے نہیں، آقا کریں تو کیا کریں؟ ہم تو آپ کے باب کرم پر آ گئے۔ حضور نے فرمایا جو ہے لے آؤ، ڈول میں پانی لایا گیا، حضور نے انگلیاں رکھ دی، اپنا دست اقدس رکھ دیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ہم نے پیا، جمع کر کے رکھا، سیراب ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہ برکت والا پانی پیا؟ کہا تھے تو 500، لیکن خدا کی قسم 5000 بھی ہوتے سب سیراب ہو جاتے۔ نور کی تو صحابہ نے جب یہ پانی دیکھا ہوگا تو سلام نہیں پیش کیا ہوگا۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ، لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا دل سمجھ وار ہے، مگر یوں کہو غنچہ راز وحدت پہ، لاکھوں سلام۔ اور میرے حبیب کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ، اور جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرے بھائیوں وہ گھڑی پر ہم سلام کیوں نہ بھیجیں، مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ بنائیں، کہ جن کے صدقے ہمیں یہ ساری رحمتیں ملی ہیں، ساری برکتیں ملی ہیں۔ پہلے کی امتیں گناہ کرتی ان کی پیشانیوں پہ ظاہر ہو جاتا، کسی کو سور کسی کو بندر بنا کر نیست کر دیا گیا، لیکن یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب، یعنی ہماری جو رسول اللہ کی جو امت ہے، ماں قبل امتوں میں خرابیاں انفرادی تھی، لیکن وہ سب خرابیاں ہماری اجتماعی ہیں، لیکن رب پھر بھی اجتماعی عذاب نہیں بھیجتا، اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آئے کیا لطف ہے اس کلام میں۔ رب فرماتا ہے حبیب پہلے کی امتوں نے گناہ کیے، ہم نے ان کو سور بندر بنا دیا، ہلاک کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی، آندھیاں بھیج دی، تیری امت بڑی گناہ گار، ساری خرابیاں موجود، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ انہیں کیسے اجتماعی عذاب میں گرفتار کرے، اللہ انہیں کیسے اجتماعی عذاب میں گرفتار کرے۔ سوڑیاں وانت فیہم، آپ جو ان میں موجود ہیں، تیری رحمت کا صدقہ ہے، ان سے ہم نے اجتماعی عذاب اٹھا لیا ہے۔ تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ بس آپ سے ٹوٹ کے محبت کی جائے، اور یاد رکھیے عمل نہیں بخشوائیں، یہ نسبت اور محبت ہی ہے، اور مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ کل بڑا دن ہے، الحمدللہ آج اجتماع میلاد میں ہے، کل کے لیے بھی نیت کریں انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کریں گے۔ الحمدللہ نور الہدا کے تحت مین 40 کے روٹ سے 2:30 بجے کے لگ بھگ انشاءاللہ جلوس میلاد روانہ ہوگا، اور اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا، مختصر نعت خوانی ہوگی پھر، اور افطار اور لنگر کا بھی اہتمام ہے۔
ہم آپ تمام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، ایک دفعہ نور الہدیٰ کے ساتھ جلوس میں شرکت کر کے دیکھیں۔ پیدل آ سکتے ہیں پیدل آ جائیں، سواری پر آ سکتے ہیں سواری پر آ جائیں، موٹر سائیکل ہے، چنچی رکشہ ہے، فور ویل ہے، جس طرح بھی بن پڑے آپ بس جلوس میں آئیں اور ابتدا تا انتہا شرکت کر کے دیکھیں، صرف راستے سے یو ٹرن مار کے نکل جائیں کیونکہ دوست ہوتے ہیں یار چل واپسی میں کہاں پر آ گیا، نہیں یہ تو آپ حضور سے اظہار محبت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جو محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے تو کیا وہ راستے سے بھاگ جاتا ہے؟ بولیے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو، طبعی مجبوری، شرعی مجبوری، ہم راستے سے جانے والے تو نہیں ہیں، ابتدا سے شرکت کریں گے اور انشاءاللہ انتہا تک جلوس میں موجود رہیں گے ادب کے ساتھ۔ کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کل نور الہدیٰ کے ساتھ جلوس میں شرکت کرے گا انشاءاللہ؟ خود بھی آئیے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے۔ الحمدللہ نور الہدیٰ کا پیغام یہی ہے، علم عام کریں، علم حاصل کریں، علم پر عمل کریں۔ گیا ہے اور بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ہماری دعوت پر نور الہدیٰ کی کئی ہزار اور بعض نے سوا لاکھ بھی درود پاک کا ختم کیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ربیع الاول میں بھی الحمدللہ یہ ختم حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، تو اس دفعہ بھی جنہوں نے سوا لاکھ پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں پڑھا اور بالخصوص درود تاج شریف پڑھا گیا، ہم یہ سب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہی ہو گئی اسے دور فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔